السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں سب بخیر ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی فضیلت۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں اس کے بارے میں جانیں گے۔ چلیے جان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء مہاجرین حاضر ہوئے اور عرض کیا، مالدار بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں ہم نہیں دے سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھاؤں کہ جس کی وجہ سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کے درجوں کو حاصل کر لو اور اپنے سے کم درجے والے سے آگے بڑھے رہو، اور کوئی تم سے اس وقت تک افضل نہ ہو جب تک کہ یہ عمل نہ کر لے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن مالداروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچ گیا تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگے۔ فقراء مہاجرین نے دوبارہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے یہ بھی سن لیا اور وہ یہ بھی کرنے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دے۔ بے شک دیکھو، ایک مرتبہ کیا ہے، فقراء مہاجرین میں سے ایک شخص کیا ہے، آپ صلی اللہ فقراء مہاجرین ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، ہمارے مالدار بھائی کیا ہے، بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں کیا ہے، لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ کہنے لگے، انہوں نے عرض کیا، کہنے لگے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز سکھاتا ہوں جس کی وجہ سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کے درجوں کو کیا ہے، حاصل کر لو گے اور اپنے سے کم درجے والے سے آگے بڑھ جاؤ گے، ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ ضرور بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا ہے، کیا چیز سکھائی، کیا بتایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ کیا کرے، پڑھ لیا کرے۔ جب انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ فرمان کیا ہے، جو ان کے امیر بھائی تھے تو ان کے پاس بھی پہنچ گیا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ پھر وہ مہاجرین کیا ہے، فقراء مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کام تو ہمارے کیا ہے، مالدار بھائی بھی کرنے لگے۔ انہوں نے یہ بات سن لی اور وہ بھی اسے کرنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، فضل ہے، وہ جسے چاہے دے دے، جسے چاہے نہ دے، ہے نا۔ دیکھو، بہت سارے لوگ مالدار ہوتے ہیں لیکن نماز قرآن کے قریب نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید نہیں کرتے۔ تو کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم کیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، یہ بہت بڑا احسان، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نماز قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھے، یہ کل 99 مرتبہ ہوا، اور 100 کی گنتی پوری کرتے ہوئے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو نا۔ جو شخص کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کیا ہے، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، یہ کل کتنے، تینوں چیزیں کل 99 مرتبہ ہو گئے۔ اب 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے ایک مرتبہ کہہ دیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے گناہ اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی ہو تو سب معاف کر دیے جائیں گے ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے بعد پڑھنے والے چند کلمات ایسے ہیں جن کا پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ وہ کلمات ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے نا۔ ایک جگہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور روایت میں ہے کہ ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد پڑھے جانے والے چند کلمات ایسے ہیں جن کا پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، جن کا پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہیں۔ ان کا پڑھنے والا کیا ہے؟ کبھی بھی محروم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس تسبیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹی سی تسبیح ہے اور بہت کم وقت میں پڑھی جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کیا ہے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی تسبیح ہیں، لیکن ان پہ اجر و ثواب اتنا بڑا ہے، بہت زیادہ۔ تو اللہ تعالی